اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حقوق العباد۔ اس سے پہلے حقوق اللہ بیان کیے تھے اور اس دن قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی۔ اس کا اگلا حصہ، پہلا حصہ حقوق اللہ تھا اور اگلا حصہ وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور بھلائی کے کام کرو، خیر کے کام کرو شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ بھلائی اور خیر کے کام کیا ہیں؟ پہلا حصہ اس کا حقوق اللہ تھا اور بھلائی کے کام انسانیت کے ساتھ منسلک ہیں۔ حقوق اللہ موٹے موٹے ہیں، واضح، کلمہ توحید، اللہ کو ایک جاننا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے حقوق اللہ ہیں۔ اور حقوق العباد جو ہیں وہ بارش کے قطروں کی طرح ہیں، جگہ جگہ قدم قدم پہ حقوق العباد نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ اگر ہر کوئی اپنے حقوق اچھے سے ادا کرتا ہے تو معاشرہ بہت خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا دین ایک ایسا خوبصورت چارٹرڈ ہے جس نے ہمیں ہر طرح کے حقوق، ہمارے دین نے ہمیں ہر چیز کے حقوق بتائے، جانوروں کے، انسانوں کے، رستوں کے، ہواؤں کے، بارش کے، ایک ایک چیز کے حقوق سمجھائے۔ قرآن کریم حقوق العباد کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت کافی ہے۔ اگر اس کی تفسیر بیان کی جائے، اگر اس کو سمجھا جائے تو اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام حقوق العباد کو اکٹھا کر کے بیان کر دیا۔ سورۃ نساء کی آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ یہ ایسی جامع آیت ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی تفصیل بیان کر دی۔ اس کو بیان کرنے کے بعد حقوق العباد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بتا دیا، واضح کر دیا حقوق اللہ کو اور حقوق العباد کو۔ سب سے پہلا حقوق تو یہی تھا جو حقوق اللہ ہیں۔ اس آیت کے اندر بھی سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ ہی بیان کیے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ حقوق اللہ سب سے پہلے اس آیت کے اندر بیان کر دیا، اور اس سے آگے حقوق العباد کی لمبی فہرست اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی۔ اور حقوق العباد میں سب سے اولین اور سب سے اوپر جس کے حقوق آتے ہیں وہ ہے والدین، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی نہیں، احسان۔ ایک ہوتا نیکی اور ایک ہوتا نیکی سے اوپر کا درجہ جس کو احسان کہا جاتا ہے، بغیر کسی غرض سے نیکی کرنا۔ سب سے پہلا حقوق یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کی؟ تو آپ نے فرمایا وہ شخص جس نے ماں یا باپ یا دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لی۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہے اُفٍّ لَکُمَا، تم ان دونوں کو اف تک نہ کہو۔ سب سے پہلا حقوق اس آیت میں جو بیان کیا گیا وہ بالوالدین احسانہ تھا۔ اس کے بعد آتا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے حقوق، رشتہ داروں کے ساتھ۔ اب رشتہ داروں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ رب العزت اس کے رزق میں وسعت عطا کرے
اور اس کی عمر لمبی ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، کہ رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اگر ہم اٹھا کے اس کی فصاحت اور بلاغت اور اس کے حقوق بیان کرنے لگے تو کام ٹائم بہت ختم ہو جائے گا۔ حقوق العباد قطروں کی طرح جتنے بیان کیے جائیں اتنے کم ہیں، اور ہمارے نبی نے یہ بیان کیے ہیں، ہم ان کو آگے پھیلا رہے ہیں، جتنا بلایا جائے اتنے ہی کم ہے۔ اور اس کے بعد بیان کیا گیا والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ، والیتامی والمساکین، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک۔ اور میرے نبی نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور اپنی بڑی انگلی درمیان والی دونوں کو ملایا کہ ان کے درمیان ذرا فاصلہ نہیں بچا، تو نبی نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ اور ایک اور روایت میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کی خبرگیری کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، کہ جو بیوہ اور یتیم کی خبرگیری کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ایسے ہے جیسے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد وہ جاری ذی القربہ، جاری ذی القربہ قریبی ہمسایہ جو بالکل ہمارے ساتھ ہیں، گھروں کے آس پاس کے لوگ، ارد گرد آمنے سامنے رہنے والے جو قریبی لوگ ہیں، ہمسائے ہیں، ان کے بارے میں ان کے ساتھ نیکی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ جبریل نے مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کی، اتنی پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں تاکید کی کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں اس کو وراثت میں بھی حصہ نہ عطا کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث ہی نہ بنا دیا جائے، اتنے حقوق ہیں پڑوسی کے۔ اور یہ پڑوسی کے حقوق پہلے زمانوں میں ہی تھے، اب تو ہم کہتے ہیں کوئی ساتھ ہمارے گھر سے آ جائے تو ہم نے پکایا کیا وہ بھی چھپا لیں، دیواریں اونچی کر لیں، اس نے ایسے کر دیا تو یہ دیوار یہاں سے ایسی ہو جائے گی، تو یہ تو وہ، پڑوسی کے حقوق تو رہے ہی نہیں، باقی ہمسائے کے حقوق نہیں رہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ جبریل مجھے اتنی تاکید کرتے تھے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں اس کو وارث ہی نہ بنا دیا جائے۔ اور اس کے بعد اگلا جو ہے وہ جاری ذی القربہ و جاری الجنب، جو دور کا رہنے والا ہے، جو 7-8 گھر چھوڑ کے رہتا ہے، ایک محلہ جسے ہم کہتے ہیں وہ۔ اور پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے وصاحب بالجنب، ساتھ بیٹھنے والا۔ اب ساتھ بیٹھنے والے کی تفسیر مفسرین نے بہت زیادہ بیان کی ہے۔ ساتھ بیٹھنے والا دوست، مسجد میں ساتھ نماز پڑھنے والا، کلاس میں ساتھ بیٹھنے والا، ساتھ کام کرنے والا، جہاں جاب کرتے ہو وہاں پہ ساتھ رہنے والا، بیوی ساتھ بیٹھنے والی، بہن بھائی، بیوی بچے، یہ سارے ساتھ بیٹھنے والوں میں آتے ہیں۔ حسن سلوک میرے نبی کریم، اور خامد اور بیوی کا رشتہ، اس کی تفسیر جتنی بیان کی جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس کو لباس کہا، اس رشتے کو لباس کہا۔ تو ساتھ بیٹھنے والے سے مراد ہر وہ شخص جس کے آپ ساتھ بیٹھتے ہیں، چاہے وہ 1 منٹ کا ساتھ ہو، چاہے وہ 2 منٹ کا ساتھ ہو، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو، وہ کسی مصیبت میں ہو اس کا ساتھ دینا، وہ کسی تکلیف میں ہے تو اس کی عیادت کرنے جانا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ فردر بہت زیادہ چیزیں ہیں جو اس کے اندر آتی ہیں۔ اور اس کے بعد وہ ابن السبیل اور مسافر۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور میرے نبی کی زندگی میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں، آپ مہمانوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے تھے۔ صحابہ کی زندگی میں بہت سی مثالیں ہیں۔ آج کل تو مہمان کا اکرام کیا ہی نہیں جاتا، آج کل تو دیکھ کے منہ بنا لیا جاتا ہے کہ یہ آ کیوں گیا، چاہے وہ سال بعد آئے۔ تو مہمانوں کا اکرام تو میرے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے۔ اب جو نہیں کرتا اس کا مطلب ہے وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا ہے نا، کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا۔
وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ہاتھ ہیں، جو تمہارے ہاتھ کے غلام ہیں، باندیاں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غلام تمہارے بھائی ہیں، جو تم خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ۔ اور یہ تو اتنا فصیح، اتنا فصاحت ہے اس ٹاپک کے اوپر کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا ایک حج، خطبہ حجۃ الوداع، اس کی شروع والی 2 لائنوں میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جو پورے کا پورا خطبہ وہ انسانیت پہ مبنی، اس کے اندر آپ نے ہر انسان کے حقوق آپ نے ہم تک پہنچائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو اتنی فصاحت و بلاغت ہے اس کے اندر۔ اور پھر آگے اس آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ ہے ان اللہ مختالا فخورا۔ اس آیت جو ہم نے اس کے شروع میں جس کو بیان کیا گیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ، آیت ہے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو، اکڑ کرنے والوں کو لا يحب مختالا فخورا پسند نہیں فرماتے۔ اب میرے نبی نے فرمایا، اگر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ میں تکبر کرنے والے اور غرور کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا، اور جو شخص تکبر اور غرور کرتا ہے وہ حقوق اللہ ادا ہی نہیں کر سکتا، حقوق العباد ادا نہیں کر سکتا، وہ حقوق العباد نہیں ادا کر سکتا۔ جو کہتا ہے صرف میں ہوں، حقوق العباد میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے جب ہمیں پتہ لگ جائے ہمیں غلطی ہوئی ہے تو ہم جا کے اسے مان لیں کہ بھئی ہم معذرت، ہم عاجز ہیں، ہمیں نہیں پتہ تھا، اب ہم صحیح چلیں گے، تو وہی حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کر سکتا ہے۔ اب جس کو پتہ ہی نہیں، جو یہ کہتا ہے کہ میں ہوں، میں نہیں جھک سکتا، تو کیا وہ حقوق العباد ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ انسان ہے نا، غلطیوں کا پتلا ہے۔ تو اگر اس نے کسی کا حق ادا نہیں کیا تو وہ کسی سے جا کے معذرت کر لے، بھئی آپ تکلیف میں تھے، میں نے آپ کو ساتھ نہیں دیا۔ تو جس کے اندر میں ہے، اور جو یہ کہتا ہے ہم کون سا قصہ لے کے کھاتے ہیں، تو جو گھر میں 4 دیواری کے اندر رہتے ہیں، کبھی ان کے حقوق کے بارے میں دیکھا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ ہم اپنے سے وہ لوگ جن کے اوپر ہمارا آواز دب جاتی ہے، جن کے اوپر ہماری ہم دبا لیتے ہیں، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو، بہن کی صورت میں ہو، بیوی کی صورت میں ہو، اس وقت تو آپ کی آواز اونچی ہوگی اور ان کی آواز دب جائے گی، لیکن جو ان کے حقوق ہیں وہ بھی دبے ہیں۔ اور وہ حقوق جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن لوگ آہوزاری کر رہے ہوں گے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ غلطی ہو گئی تھی، ہمیں معاف کر دے، تو اللہ ہم سے کہے گا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ جاؤ جا کے اب ان سے معافی مانگ کے آؤ جن کے تمہیں حقوق سلب کیے تھے، اگر تمہیں وہ معاف کر دیتے تو میں تمہیں جنت میں بھیج دوں گا۔ اب حقوق العباد کا تعلق تو 2 جگہ ہو گیا نا، بندے سے معافی مانگو گے تو ہی جنت میں جاؤ گے۔ تو بجائے ہم یہ کہ غرور و تکبر میں رہیں کہ ہم کسی سے لے کے نہیں کھاتے، یا ہم اس غرور و تکبر میں رہیں کہ ہم حاکم ہیں، گھر کے حاکم ہیں، یا کچھ بھی ہے تو ہم دبا لیں گے، جب حقوق سلب کر لیں اس وقت آپ کو فائدہ ہو جائے گا، اس وقت آپ کے اندر اکڑ اور تکبر آ جائے کہ آپ نے آواز دبوا دی کسی کی، لیکن کل قیامت کے دن اس کی آواز خود رب ذوالجلال بنیں گے، اور وہ کہیں گے کہ جاؤ جا کے اسے معافی مانگ کے آؤ، معافی مانگ کے آؤ گے، وہ معاف کرے گا تو میں جنت میں بھیجوں گا، ورنہ نہیں جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور احسن طریقے سے حقوق العباد ادا کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ایک اور تفصیلی نشست کریں گے ہم، ابھی جتنا ہوا اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو اللہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں عاشق رسول بنائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔